أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 166 ہے. سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 243 اور آیت نمبر 244. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جو خرجو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ، بس اللہ نے ان سے کہا کہ موتو، مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ فرما دیا. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے. پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے دونوں آیتوں کا. کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، اور وہ تعداد میں ہزاروں میں تھے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مر جاؤ. پھر ان کو زندہ فرمایا. بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اس آیت میں ایک واقعے کی نشاندہی کی گئی ہے. تفسیر ابن کثیر نے صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، اور وہ کوئی سخت وبا، طاعون وغیرہ وہاں جب پھیل گیا تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے. لکھا ہے کہ 10,000 لوگ تقریباً تھے. وہ گھبرا اٹھے اس طاعون کی وجہ سے، اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے. ان لوگوں پر اور دوسرے لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے آ کر مل کر رہے گی. اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی موت سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسی آواز دی جس کے سب سارے کے سارے بیک وقت مر گئے. 10,000 کی تعداد کوئی معمولی نہیں ہوتی. اطراف کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، تو لوگ دوڑے آئے. ظاہر ہے کہ ان کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی کفن دفن کا کوئی انتظام ان کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر ایک حد بندی کر دی. اور ظاہر بات ہے کہ موت کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، ہڈیاں ٹوٹ کر رہ گئیں، سب بکھر گئیں. ایک لمبے عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل بتلایا گیا ہے اس مقام پر سے گزرے. انہوں نے دیکھا وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیوں کے انسانی ڈھانچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. حیرت میں رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی جو کچھ واقعہ ان کے اوپر پیش آیا تھا. تو
تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ ان ہڈیوں کو خطاب کریں اس طرح کہ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی. اے ہڈیوں، اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. چنانچہ ساری ہڈیاں انسانی ڈھانچے بن کر تیار ہو گئیں. پھر اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ان ہڈیوں سے خطاب کرتے یہ کہو کہ وہ اپنے اوپر گوشت اور پوست وغیرہ جو بھی ہے وہ اوڑھ لیں. انہوں نے پھر کہا، چنانچہ پورے ہڈیوں پر گوشت آ گیا اور انسانی شکل بن گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے پر روح آ جائے تمہارے جسموں میں. چنانچہ وہ روح بھی ان جسموں میں آ گیا. پورے کے پورے 10,000 کا جو مجمع تھا وہ سارا کا سارا دوبارہ زندہ ہو گیا. ایک حیرتناک واقعہ ہے، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں بتائے. ایک تو یہ کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت جس وقت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی. تعاون آیا وہاں پر اور تو ظاہر بات ہے کہ تعاون کی وجہ سے مر جاتے. موت وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے موت بتلا دی کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. دوسرا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو معاملہ ہے قیامت کے دن کا، اس کا گویا ایک ریہرسل تھا اور بتلایا گیا ایک پریکٹیکل انداز میں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 کی افراد کو زندہ کر کے بتلا دیا. اور ایک سبق آموز واقعہ ہے جو اس آیت کے اندر ہم سب کو ملتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. اے پیغمبر کیا آپ نے اس واقعے کو نہیں سنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ تک کیا اس بات کی اطلاع نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ وہ الوف، ہزاروں کی تعداد وہ لوگ تھے اور نکلے تھے حذر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ مر جاؤ، بس وہ مر گئے تھے. ثم احیاہم، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بڑے فضل کرنے والے ہیں. لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، انسان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر شکر گزاری نہیں کرتا، ناشکری اکثر لوگ کرتے ہیں. اور وقاتلوا فی سبیل اللہ، دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو. وَعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں آخرت کا یقین پیدا فرما دے، اور یہ یقین ہمارے دل میں پیوست ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ ہونا ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کریں گے سارے انسانوں کو، اور پھر ان کا حساب کتاب سب کچھ ہوگا، اور اہل حق اور نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو دوزخ ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.